السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ آج کا عنوان ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 35 خصوصیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتاتے ہوئے اور اپنے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، قرآن کریم میں ارشاد ہے، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اور حکمت کی باتیں نازل فرمائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ باتیں بتلائیں جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ نیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فوقیت عطا فرمائی ہے، چنانچہ فرمایا ہے، منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ بعض ان میں وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے، اور بعضوں کو ان میں بہت سے درجات سے سرفراز کیا۔ مذکورہ آیت کریمہ میں کئی لحاظ سے بعض انبیاء کو بعض پر فوقیت حاصل ہونے کی صراحت فرمائی ہے۔ ان میں سے ایک بالکل واضح ہے کہ بعض کو بعض پر فضیلت ہے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام پیغمبروں پر برتری حاصل ہے۔ دوسرے، اس آیت میں لفظ درجات کے ذریعے فضیلت دینے کو کئی گنا کر دیا ہے، اور یہ لفظ عام ہے جس سے اس طرف اشارہ ہے کہ یہاں درجات سے بہت سے درجات مراد ہیں۔ بہرحال بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی اعتبار سے دیگر انبیاء کرام علیہم السلام پر فضیلت عطا فرمائی ہے، چنانچہ آپ کی 35 خصوصیات جو نمبر وار آئی ہیں۔ نمبر 1، اولاد آدم کا سردار ہونا۔ یہ کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہم السلام پر سرداری کے شرف سے سرفراز فرمایا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، اور یہ بات میں فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا بلکہ حقیقت بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اسے کہتے ہیں کہ جو عالی صفات، بلند اور عمدہ اخلاق سے آراستہ ہو۔ اس حدیث سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں میں تمام انبیاء سے افضل ہیں، دنیا میں اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ اور بلند اخلاق سے آراستہ تھے، اور آخرت میں اس بنا پر کہ آخرت کا بدلہ اور اجر و ثواب اور صاف اخلاق کی بنا پر ملتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ملے گا انشاءاللہ تعالی جب اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں فضائل و خصائل اور خوبیوں میں فضیلت عطا فرمائی، تو اخروی مراتب و درجات میں ضرور فضیلت عطا فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ وہ صرف اس لیے کہ اپنی امت کو بتلا دیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔
عام طور پر جو شخص اپنے فضائل بیان کرتا ہے اس کا مقصد فخر، گھمنڈ اور ناز ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کا وہم دور کر دیا کہ جو نادانی اور جہالت کی بنا پر یہ گمان کر بیٹھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد مذکورہ ارشاد سے فخر، بڑائی اور شیخی ہوگی، ہرگز نہیں۔ چنانچہ فرمایا والا فخر، میں نے یہ بات فخر کے طور پر نہیں کہی۔ نمبر 2، حمد کا جھنڈا ہاتھ میں ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ترجمہ: قیامت کے روز مقام محمود میں میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، اور میں یہ بات فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا۔ نمبر 3، انبیاء کا آپ کے جھنڈے تلے ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترجمہ: آدم علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء علیہم السلام قیامت کے دن میرے جھنڈے تلے ہوں گے، اور میں یہ بات فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا۔ یہ ساری خصوصیات حضرت آدم علیہ السلام اور دوسرے تمام انبیاء علیہ السلام کے مقابلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے بلند ہونے اور عالی مرتبہ پر ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ اس لیے کہ کسی کو فضیلت دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے عمدہ خصائل، اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ درجات کے ساتھ خاص کیا ہے۔ نمبر 4، اگلے پچھلے گناہوں کی معافی کی اطلاع ہونا۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، اور کسی نبی کے بارے میں یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آگاہ کیا ہو، بلکہ ظاہر یہی ہے کہ اللہ جل شانہ نے انہیں اطلاع نہیں دی، اس لیے کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان میں سے جن سے بھی سفارش کی درخواست کی جائے گی، وہ اپنی کی ہوئی کسی لغزش اور خطا کا ذکر کریں گے اور نفسی نفسی کہیں گے۔ اگر دوسرے انبیاء علیہم السلام کو اپنی مغفرت کا علم ہو جاتا تو انہیں وہاں خوف و خطرہ کی کوئی بات نہ تھی، اور جب ساری مخلوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی درخواست کرے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، ہاں میں اس لائق ہوں۔ نمبر 5، سب سے پہلے سفارشی ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سفارش کرنے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سفارش سب سے پہلے قبول ہوگی، اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور فوقیت پر واضح طور پر دلالت کرتی ہے۔ نمبر 6، آپ کا مقبول دعا امت کے لیے محفوظ رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک مقبول دعا کے ذریعے سے اپنی ذات پر اپنی امت کو ترجیح دی ہے، کیونکہ ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی گئی، چنانچہ ہر نبی نے اپنی دعا جلدی دنیا ہی میں مانگ لی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا اپنی امت کی شفاعت کی خاطر آخرت میں استعمال کرنے کے لیے محفوظ کر لی ہے۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ کا آپ کی زندگی کی قسم کھانا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا، ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم، وہ اپنی مستی میں مدہوش تھے
کسی کی زندگی کی قسم کھانے سے اشارہ اس طرف ہوتا ہے کہ جس کی زندگی کی قسم کھائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی زندگی انتہائی قابل قدر اور باعث عزت ہے، اور اس میں شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس لائق ہے کہ اس کی قسم کھائی جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عام اور خاص برکتیں موجود ہیں اور کسی دوسرے نبی کے لیے ثابت نہیں۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ کا آپ کی تعظیم کا لحاظ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا لحاظ کیا ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی اور پسندیدہ اوصاف میں بلند ترین وصف سے مخاطب کیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے یا ایھا النبی اور یا ایھا الرسول، اے نبی اور اے رسول۔ یہ خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی کے لیے ثابت نہیں، بلکہ تمام انبیاء علیہم السلام میں ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ان کے نام سے پکارا ہے، چنانچہ فرمایا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک، اے آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیں۔ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک، اے عیسیٰ ابن مریم میرے ان احسانات کو یاد کریں جو میں نے آپ پر کیے۔ یا موسیٰ انی انا اللہ، اے موسیٰ میں اللہ تعالی ہوں۔ یا نوح اہبط بسلام، اے نوح سلامتی کے ساتھ کشتی سے زمین پر اترے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے خواب سچا کر دکھایا۔ یا لوط انا رسول ربک، اے لوط ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ یا زکریا انا نبشرک، اے زکریا ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں۔ یا یحییٰ خذ الکتاب، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھاما، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھامے۔ اور کسی پر یہ بات پوشیدہ نہیں کہ جب آقا اپنے غلاموں میں کسی کو ان میں پائے جانے والے اعلیٰ اوصاف اور عمدہ اخلاق سے بلائیں اور دوسروں کو ان کے خاص ناموں کے ذریعے بلائیں جن میں کسی وصف اور عمدہ عادت و خصلت کی طرف اشارہ نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو اس کے آقا نے بہترین نام اور وصف سے پکارا ہے وہ اس کے نزدیک زیادہ عزیز اور اس کے زیادہ قریب ہے بنسبت اس شخص کے جس کو اس کے خاص نام سے پکارا ہے۔ اور یہ عرف درواج سے معلوم ہوتی ہے کہ جس شخص کو اس کے بہترین اوصاف اور اخلاق کے ذریعے سے بلایا جاتا ہے تو اس سے اس کی تعظیم اور احترام میں اضافہ مقصود ہوتا ہے، جیسا کہ کسی نے کہا مجھے مت پکاریے مگر اس کے غلام کے ساتھ، اس لیے کہ مجھے مت پکاریے مگر اس کے غلام کے ساتھ، اس لیے کہ وہ ناموں میں سب سے اچھا نام ہے۔